زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا ہے وہ ایک ہی آدمی دیکھا، محمد عبدالوہاب۔ دن رات کی کڑھن، انسانیت کی ہدایت کا غم، انسانیت کے لیے بے قراری۔ کبھی کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بخشے جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی جہنم میں نہ جائیں، کافر بھی جہنم سے نکل جائیں۔ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا اس شخص کو اللہ نے دیا دنیا میں کسی کو نہیں تھی۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے کہ نان مسلم بھی بخشے جائیں۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا ہے وہ ایک ہی آدمی دیکھا، محمد عبدالوہاب۔ دن رات کی کڑھن، انسانیت کی ہدایت کا غم، انسانیت کے لیے بے قراری۔ کبھی کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بخشے جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی جہنم میں نہ جائیں، کافر بھی جہنم سے نکل جائیں۔ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا اس شخص کو اللہ نے دیا دنیا میں کسی کو نہیں تھی۔ اپنی دعائیں وہ کہتے تھے میں اپنی دعاؤں کی طاقت کو صرف امت کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو اس دعوت کی محنت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا کہ حیرت کی بات ہے کہ میں نے تو اب 50 سال 48 سال میں قریب رہا، ہم حیران ہوتے تھے یہ کیا انسان، یعنی نبی نہیں تھے لیکن نبیوں کا جو درد اور غم سنتے ہیں نا وہ ان کے اندر تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب پھر کیسے ہوں گے؟ تو بچوں اللہ سے ایک تو ان کے لیے سال ثواب بھی کر دو، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ دوسرا اپنے ذات کے لیے اللہ سے مانگا کرو، بے ثبات سا جہان ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ ہم سے عافیت سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سے کام لے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ گھاٹیاں مشقتیں مجاہدے برداشت کریں، اللہ عافیت سلامتی سے۔ وہ ایک جلاحہ سمجھتے، جلاح ہے ایک بڑی بیچاری مسکین سی قوم ہے، اس کا نام تھا ایوب۔ اس کو وہ بخار چلا گیا، 3 دن اترا نہیں، تو یا اللہ میں ایوب نبی نہیں، ایوب جلایا، میرے تو مہربانی فرما۔ تو ہم سارے ایوب جلائے ہیں، ہم ایوب نبی نہیں ہیں۔ بہرحال بچوں، میں شکر ادا کرتا ہوں اس نیک آدمی کی یادداشتوں میں تھا۔ تو وہ شخص آیۃ من آیات اللہ تھی۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ، اتنا مجاہدہ زندگی میں نے کسی انسان کا نہیں دیکھا۔ اور فنائیت تھی مولانا الیاس صاحب والی، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ لقمہ سالن میں ڈبو کے یہاں لائے ہیں اور بات شروع کی ہے تو لقمہ ہاتھ میں پونا گھنٹہ رہ گیا، سالن کوئی 10 دفعہ خادم اٹھا کے لے گیا، گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے گرم کر کے لا کے رکھتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور لقمہ ہاتھ میں اور ان کی بات چل رہی۔ تو وہ پھر مشورہ ہوا بھائی جب عبدالرؤف صاحب کھانا کھائیں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، یہ اکیلے کھانا کھائیں تاکہ یہ کھانا تو کھا لیں، وہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ میں اور مولانا احسان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اکٹھے، تو یہ کرتا ہے نا، تو کرتا ہاتھ میں تھا اور نیچے بنیان پہنی ہوئی تھی اور کرتا ہاتھ میں تھا، اور یوں یہ آستینوں میں یوں ہاتھ ڈال رہے تھے
اب یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک ان کے ہاتھ پہنچے تھے کہ میں اور مولانا احسان صاحب آ گئے، ہم سے بات شروع کر دی۔ آپ یقین مانو بچوں کہ یہاں آپ ذرا جوان ہو، ایسے آپ 5 منٹ کے بعد تھک جاؤ گے، کوئی 10 سے 15 منٹ ان کے ہاتھ یہاں رہے اور وہ ہم سے بات کرتے رہے۔ ان کو ہوش ہی نہیں تھا، ان کو ہوش رہتا ہی نہیں تھا جب وہ بات کرتے تھے۔ اب سب جوان بچے ہو، سحری کھانے کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد پیشاب آتا ہی آتا ہے، پانی اتنا پیا ہوتا ہے کہ کتنا ہی مضبوط مثانہ ہو پیشاب آ جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے۔ پیدل پھرتے تھے، پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا، اور حافظ سلیمان صاحب کہنے لگے ہم کبھی آدھی روٹی ملتی روکھی، کبھی چوتھائی روٹی ملتی، اور ہم نمک کے ساتھ کھاتے، اور کبھی 3 دن ملتا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو میاں جی عبداللہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، رائمنڈ میں ایک وقت آئے گا یہاں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تم بھوک کے مزے لوٹ لو۔ تو اس میں جو کہیں نہیں گئے، نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ در، جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی، 2 بھائی تھے ان کے، ایک تو مجذوب سے تھے، دوسرے راؤ الیاس صاحب ان کو دے دی۔ اکیلے پرائیویٹ میں پڑے رہتے تھے، اکیلے تنہا، کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ٹائم ہوتا تھا کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا۔ جتنا اس بندے نے لا الہ الا اللہ بولا ہے، اللہ نے مہلت بھی دی، 74 سال زندگی دی، مہلت دی، 96 سال عمر پائی، عربی کے لحاظ سے 100 سال ہو گئے۔ تو اتنا اللہ کو بولا ہے کہ دنیا میں پھر کوئی نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سب بچے میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا کرو کہ بچوں اللہ ہمیں شرف قبولیت بخشے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ۔ ہم مشقتوں کے سہنے کے عادی نہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے اس بیان میں مولانا الیاس کا ذکر بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا ہے کہ آپ جب واز فرماتے تھے تو اگر ہاتھ میں لقمہ ہوتا تو 3 گھنٹے جو ہے ہاتھ میں لقمہ رہتا تھا، 10 مرتبہ ان کا خادم سالن گرم کرنے کے لیے جاتا تھا، آپ کا واز ختم نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ پوری دنیا میں تبلیغ کا کام جو ہے آج جو ہے جاری ہے، آپ ہی کے رحم و کرم سے جاری ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت، حق کی دعوت، قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، انسانیت کی دعوت آپ نے پھیلا دی ہے۔ آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جو مولانا الیاس صاحب نے کیا بہت ہی بڑا کام ہے جو ہے، جس سے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں آدمی پہنچ نہیں سکتا تھا وہاں دین کا کام جاری ہو گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ دین کے راستے پہ چلیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تبھی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔